دیاں سونیاں گلاں نے جتے ذکر حضور دا چھڑ جاوے اتھوں پیار دی خوشبو آندی ہے جتے ذکر حضور دا چھڑ جاوے اتھوں پیار دی خوشبو آندی ہے سرکار نے آنا اے تائیوں سرکار دی خوشبو آندی ہے قرآن شریف نتائیوں تے اسی پڑھ دے اسی چم دے قرآن شریف نتائیوں تے اسی پڑھ دے اسی چم دے کیونکہ قرآن شریف جو آقا دے کردار دی خوشبو آندی ہے قرآن شریف جو آقا دے کردار دی خوشبو آندی ہے سرکار نے آنا اے تائیوں سرکار دی خوشبو آندی ہے جڑا سید ہووے ناصر او دے قدمی لگے کہ تو رو لیا کر جڑا سید ہووے قدمی لگے کہ تو رو لیا کر سانو ہر سید کولو آقا دے ہر یار دی خوشبو آندی ہے سانو ہر سید کولو آقا دے ہر یار دی خوشبو آندی ہے اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم میرے بھائیوں دوستوں اور عزیزوں اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دین کے لیے اکٹھا فرمایا ہے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا ہے فرمایا ذکر کی یہ محفلیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ ان کو فرشتے زمین کے اندر ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ محفلیں اتنی اعلیٰ ہیں ہر وہ محفل جس میں اللہ کا
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ہر ذکر آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور نیکی کا کوئی بھی کام ہو وہ انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ انسان کی نیکی ضائع کرنی ہوتی ہے نا شیطان میں، تو نیکی کرنے کے بعد دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ یہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، پھر وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے یوں کیا، میں ایسے گیا تھا، یہ کیا تھا۔ کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں، شیطان نہیں بھولتا، تو آپ کو وہ بات کہیں عرصے بعد جا کے یاد کرائے گا کہ تم نے فلاں کام کیا۔ یعنی آپ کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں تو نیکی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو پھر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد آپ ایسے بیٹھے ہوں گے، آپ کو یاد آئے گا، آپ اپنے دوستوں کو بتائیں گے فلاں وقت میں میں نے بھی ایسے کیا تھا۔ بحث پانی مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو ٹٹول لیا کر کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں نا کہ جب انسان کامل ہو جاتا ہے، اکمل ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو وہ گرا ہوئی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے، اپنی نظروں میں گرا ہوا ہوتا ہے، وہ تعویلیں نہیں دیتا، زیادہ اس بات پہ جھگڑا نہیں کرتا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ ایک ہوتا ہے نسبت کے اوپر جھگڑنا، ایک ہوتا ہے ذات کے اوپر جھگڑنا۔ بڑی مثال سے چیز عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے، ہم جو ہمارے ہاں جو غصے والے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم تو کہتے ہیں دین میں غصہ بھی جائز ہے، مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کتنے غصے والے تھے، لیکن ان کا غصہ کیسا تھا، ان کا غصہ کہاں استعمال ہوتا تھا، کس طرح سے استعمال ہوتا تھا۔ ذاتی اعتبار سے ان کا یہ عالم تھا کہ امیر المومنین ہے اور اپنی رعایا میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مال غنیمت میں جو مال آیا ہے، جو چادریں آئی ہیں، اس سے تو کسی کا جوڑا بھی نہیں بنتا، آپ کا جوڑا کیسے بن گیا؟ تو فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ میرا بیٹا دے گا۔ اور بیٹا اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد کو ہدیہ کر دی، جس کی وجہ سے ان کا کرتا صحیح ہوا۔ ذات کے اعتبار سے کوئی بھی ان سے سوال کر سکتا تھا۔ آج میرے سمیت کسی مولوی سے جا کے پوچھ لیں یہ مسجد مدرسہ کیسے چل رہا ہے، پھر آپ دنیا دار کو تو چھوڑ دیں نا، دیندار کی بات کریں گے، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، پھر جو جواب ملے گا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ غصہ وہ جو دین کے لیے، جو نسبت کے لیے، اس کی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے جب سوال ہوتا ہے تو وہ لوگ غصہ، ہم ذات کے اعتبار سے غصہ کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے خاموش رہتے ہیں، اور دین کے اعتبار سے جو مثالیں کیسی دینی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین بڑی نرمی سے پھیلایا۔ ہر جگہ پہ نرمی نہیں ہوتی، اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ نرمی استعمال کریں۔ ہمیں کوئی برا بلا کہہ دے تو پھر ہماری وہ نرمی پتہ نہیں کہیں گھاس چلنے چلی جاتی ہے، کس طرح چلی جاتی ہے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ ہے، لیکن غصہ جہاں پہ ہر جگہ پہ نرمی بھی نہیں ہوتی اور ہر جگہ پہ سختی بھی نہیں ہوتی۔ جب دین پھیلانے کی بات ہو، جب دین کو دوسروں تک پہنچانے کی بات ہو، ذات کے اعتبار سے آپ کو کوئی ذاتی اعتبار سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تو ایسا تھا، اب اگر تو دین پھیلانے والا بن گیا ہے تو اب یہاں پہ صبر کرنا ہے،
باتوں کو اپنے دل پہ سہنا. اعلیٰ اخلاق کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ آپ کو باتیں سنائیں گے, تم کو ایسا ہے, تم کو ایسا تھا, تیرے اندر اب بھی یہ چیزیں ہیں. اب ہم کامل بننے تک کیا دین کے کام چھوڑ دیں گے؟ انسان اپنی خرابیوں کو نہیں دیکھتا, لیکن اس کے پاس جو علم ہے اس کو پہنچانا فرض ہے. جو علم ہے اس کو پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے کہ اللہ نے جو چیز دی ہے وہ ہم نے آگے پہنچانی ہے. وہی ہمیں بتایا گیا ہے, وہی ہمیں فرمایا گیا ہے کہ یہ کام جو علم آپ تک پہنچا اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. تھوڑا ہے, زیادہ ہے, انسان کو ہم دنیا میں آئے ہیں نا, تو دنیا میں آنے کا مقصد بھی پتا ہونا چاہیے. تو دنیا میں اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ قرآن میں نا اللہ نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ جنوں اور انسانوں کو محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے, انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو یہ جو ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو اپنوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا, سارا کچھ کرنا, یہ بھی عبادت میں شامل ہے. حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے. مسجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے. لیکن نیک عمل کے بدلے میں آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیک عمل کے بدلے میں ہم جیسے اکثر لوگوں کو ہم کہتے ہیں تو جی نماز بھی پڑھنا ہے پر پھول بھی مارنا ہے. آپ کا اس کی نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جی اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نمازوں کا فائدہ ہے یا نہیں, اس کے روزے کا فائدہ ہے یا نہیں. اور جی حج کر کے آیا پھر بھی یہ پھٹے کام کرنا ہے, عمرہ کر کے آیا پھر بھی یہ کام کرتا ہے. بھئی ہمارا اس کے حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کے عمرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر تنقید کرنی ہے تو برائی پہ کرو. کس پہ کرنی ہے؟ اس کی برائی پہ کرنی ہے. اگر کوئی آدمی چلا گیا حج اور عمرے پہ جا رہا ہے, دعا کرو اللہ یہ وہاں جائے, اس کا ذہن تبدیل ہو جائے, یہ ہدایت پہ آ جائے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تنقید کرتے ہیں حرام مال سے چلا گیا. آپ کو کیا پتا کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے اس نے واقعی حرام مال استعمال کیا یا وہ حلال کے لیے گیا, حلال لے کے گیا. تو جب آپ کسی پر بہتان لگائیں گے تو آپ کس عمرے میں یا آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے یہ چیزیں دیکھیں. میں نے عرض کی کہ جب انسان کمال پہ پہنچتا ہے تو اس کو اپنا آپ غلط لگتا ہے, دوسرے نہیں. حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں کہ دین کے اندر جب انسان کمال پہ پہنچتا ہے اور فرمایا کہ جب اس کو دوسرے گندے نظر آنے لگے تو وہ سمجھے کہ اس کا دل گندا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دل گندا ہو گیا. ہمارے ہاں جو دین پہ تھوڑا بہت چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہ لوگ برے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی نماز پڑھنا شروع ہو گیا تو اس کو بے نمازی برا لگنے لگتا ہے. بے نمازی پہ ترس نہیں آتا, بے نمازی برا لگتا ہے. ایک آدمی سنت کے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے, اسے پینٹ شرٹ والا برا لگنے لگتا ہے. بھائی اس میں بات جب سنت کی آئے وہ سنت لباس نہیں. اگر سنت کی بات آئے تو سنت جو میں نے اور آپ نے بھی پہنا تو سنت یہ بھی نہیں ہے. سنت کے قریب ترین ہے یہ کرتا, سنت نہیں ہے. ہم نے ٹوپیاں پہنی ہوئی, کون ثابت کر سکتا ہے کہ آپ سے سلم نے ایسی ٹوپی پہنی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ امامے ہم نے پہنے ہوتے ہیں, آپ سے سلم کی سنت ہے امامہ پہننا, لیکن جو کپڑا ہم نے استعمال کیا کہ آپ سے سلم نے ایسا کپڑا استعمال کیا تھا تو پھر کہاں گئی سنت؟ سنت کے قریب ترین تو ہوتے ہیں لیکن سنت نہیں ہوتی. اس لیے ہر وقت سنت کا آرا وہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ بعض سنتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی. ہم صحابہ کے غلاموں کی سنتیں بھی ادا کر لیں, بڑی بات ہے. یعنی تبع تابعین تک کے ذریعے سے جو, اسی لیے تو ہم کیوں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اب بعد میں آنے والی چیزوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, فلاں ہیں. علم کا پتہ کوئی نہیں. دیوبندیت اور بریلویت کا اختلاف کیا ہے یہ پتہ کوئی بھی نہیں.
بس ہم لڑ رہے ہیں. یہ تو اختلاف ہے. دو مدرسے تھے, انہوں نے ادھر پڑھا, انہوں نے ادھر پڑھا. جنہوں نے ادھر پڑھا وہ دیوبندی کہلائے, جنہوں نے ادھر پڑھا وہ بریلوی کہلائے. دیوبند تو جگہ کا نام ہے, بریلی تو جگہ کا نام ہے. پورے پیچھے عقائد جا کے پڑھ لو, دونوں کے ایک. آپ یہاں پہ میں اٹھا کے دیکھ لو, اگر آپ کو عقائد میں کوئی فرق نظر آئے, آپ یہ نیچے جو جا رہے نیچے کو چھوڑ کے اوپر جائیں. دیوبند سے جو چیز نکلی وہ کیا ہے, اور فتاوی رضویہ میں جا کے دیکھ لو, تھوڑا بہت اختلاف آپ کو ملے گا. عقائد سیم ہے, باقی مسئلے فروعی ہیں, اور وہ اعلیٰ چیز پہ جا کے آپ کو سمجھ میں آتی ہے. ادھر والوں میں بھی غلطی ہیں, ادھر والوں میں بھی غلطی. لیکن ہم لوگ جھگڑ کیوں رہے ہیں, کس بات کے اوپر؟ کوئی آدمی, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, آپ پہ یہ بات عرض کروں گا کہ کوئی آدمی اس لیے جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ دیوبندی ہے, اور کوئی آدمی اس لیے بھی جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ بریلوی ہے. ہر آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا. اگر اس کا عمل ہی نہیں ہے, اس کا عمل ہی نہیں ہے, تو چاہے دیوبندی ہو, وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ہی نہیں چلتا, پھر وہ دیوبندی ہے یا بریلوی, اس سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ سوال ہم سے ہمارا ہوگا, لوگوں کا نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کرتے تھے. یا آپ یہ حجت دے کے نہیں جا سکتے کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی تھی تو میں بھی جھوٹ بولتا تھا, ساری دنیا رشوت لیتی تھی تو میں بھی لیتا تھا, ساری دنیا ایسی کرتی تھی تو میں بھی ویسے کرتا تھا. یہ حجت پیش ہو نہیں ہوگی. ہمیں دنیا کی کسی چیز کے اوپر گھر بنانا ہوتا ہے نا, تو ایک مستری سے, دوسرے مستری سے, مزدور سے, لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار میں گھر کیسے بناؤں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے اس میں پیسہ لگانا ہے, کہیں کوئی چیز غلط نہ ہو جائے, 5 سال 10 سال بعد پھر میرے لیے خرابی نہ پیدا ہو جائے. اور جب دین کی بات آتی ہے تو میں کون سے مولوی کی بات سنوں, ایک کچھ کہتا ہے اور دوسرا کچھ کہتا ہے. پھر تم تلاش کرو اور اللہ سے مانگو. کیا تھا مجھے حق دیکھا کہ جماعتیں ہیں, جماعتیں پھر کے نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دوسرے کو, یا تو بات وہی ہے نا, علم حاصل کر لیں تو پھر آپ کو اس کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فروعی ہے. آپ صحیح علماء کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کے فتوے نہیں دے. اس وقت امت کے جوڑ کی ضرورت ہے, اور ہم بٹے ہوئے ہیں, کہیں سیاست کی وجہ سے, کہیں مسلک کی وجہ سے. ہمارے پاس جوڑنے کے لیے جو اللہ نے سب سے بڑی چیز دی ہے وہ اللہ اور رسول اور امام. امام صاحب نے ہمیں کیا اللہ نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کہ جو اللہ نے ہمیں امام دیے نا, اور اماموں نے ہمیں رسول کیا دیا ہے. انہوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میری بات کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے درمیان تعارض آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. اور ہم بزرگوں کی باتوں کو لے کے شروع ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم اپنے بزرگوں کو معصوم بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. دونوں طرف یہ حال ہے, دونوں کے ہر طرف یہ حال ہے. کوئی بھی بزرگ معصوم نہیں ہوتا, اور اگر بزرگ سے غلطی ہو جائے تو اس سے ولایت بھی نہیں جاتی. اللہ جو چیز دے دے تو وہ ولایت کی نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ تم سب خطا کار ہو, بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرے اور فوراً معافی مانگ لے. تو جو جتنی جلدی اللہ سے معافی مانگے گا وہ اللہ سے اتنے ہی قریب ہے, وہ اللہ سے اتنے ہی قریب ہے, وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہے. جتنی جلدی اللہ سے معافی مانگے گا وہ اللہ کے اتنے قریب ہے, اللہ کا اتنا ہی پر اس کو ملے گا. تو بزرگوں کو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہر بات, وہ کہتے ہیں نا یہ چیزیں, یہ جو نسبت ہوتی ہے نا, نسبت اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ سلسلے میں چل رہے ہیں اللہ ان کو اس پہ قائم و دائم رکھے, اور جو نہیں چل رہے وہ ہمارے ساتھ چلیں. ہمارے ساتھ نہیں چلتے کسی بھی ایسے سلسلے کے ساتھ اپنا یہ جو دور ہے نا اس وقت کے اندر کسی اللہ والے کا ہاتھ تھام لیں,
اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو. جب آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں، دنیا میں اللہ نے جو نصیب میں رکھا ہے نا وہ آپ کو دے گا. سب سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بانٹنا پڑے گا. جو پاس ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بانٹنا پڑے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ اگر امتحان میں پرچہ آ گیا نا تو طالب علم سارے بیٹھے ہوئے. طالب علم کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے. اب ایک نے تیاری کی ہوئی ہے اور ایک نے نہیں کی ہوئی. تو جس نے کی ہوئی ہے یا جو صبر کر رہا ہے وہ چپ کر کے لکھ رہا ہے، یا نیچے بیٹھ کے پیپر کے ساتھ چھڑکانی یا کچھ کر رہا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور ایک لگا ہوا ہے پیپر بڑا مشکل ہے، پیپر بڑا مشکل ہے. پیپر بھائی مشکل ہے یا آسان ہے؟ رو یا ہنسو، کرنا تو یہی ہے. اب ہر انسان کی زندگی میں جو چیزیں آئی ہیں وہ آ چکی ہیں. اب رو شور مچاؤ، جو مرضی کرو گے گزارنے. اب اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارو، اللہ سے مانگتے ہوئے گزارو، تو یہ آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی اور دل بھی تسلی میں رہے گا. اور دنیا کی ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، ادھر ٹکر ماریں گے ادھر ٹکر ماریں گے، آخر گھوم کے آنا اللہ ہی کے پاس ہے. کیونکہ مسئلہ تو اللہ ہی سے حل ہوگا. تو جو نصیب میں ہے وہی ملے گا. تو اللہ کو راضی کر کے چلیں تاکہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا اچھی بنا، وفی الآخرہ. تو ہمیں یہ بھی تو پتا ہو کہ ہم نے اللہ سے دنیا لینی کیسے. ہم یہ سمجھتے ہیں، وہ مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں صرف اللہ آخرت دے گا، اللہ صرف آخرت کے لیے. نہیں بھئی، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. دنیا کی کامیابی، دنیا کی منزلیں، دنیا کی ترتیبات، اس میں بھی اگر آپ فتح چاہتے ہیں تو راستہ یہی ہے. اللہ